وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعد نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله.
أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر رما حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر رما صدائے دیتا ہے کب سے صدائے دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر رما وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں
تڑپ کے بھیا حسن کر رہے ہیں آہ و فغاں، نہ جاؤ ایسے بھرے گھر کو چھوڑ کر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو، میں تم کو جانے نہیں دوں گا، آنکھ تو کھولو، نہیں تمہارے بنا عمر کا بسر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں۔ یہ کیسا دور غم وقت نے ہے دکھلایا، سروں سے اٹھ گیا بچپن میں آپ کا سایہ، کٹے گا کیسے تیرے بعد یہ سفر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، میں تم کو کب سے جگاتا ہوں، کیوں نہیں اٹھتی، صدائیں دیتا ہوں رو رو کے، بولتی ہی نہیں، خدا را بولو کہ پھٹتا ہے اب جگر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں۔ شہید ہو گیا محسن جلایا در اماں، تمہارا پہلو ہے زخمی گرایا در اماں، جنا میں دینا یہ نانا کو سب خبر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، تمہارے بعد مزہ کچھ نہیں ہے جینے کا، ہے سوگوار ہر ایک بام در مدینے کا، مجھے بھی لے چلو جاتی ہو تم جدھر اماں۔ حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، صدائیں دیتا
کب سے صدائے دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی بار دیگر نعرہ صلوات صلی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ درمیانی در و دیوار پسی ہے زہرا سہ کے ہر ظلم زمانے سے سہ کے ہر ظلم زمانے سے گئی ہے زہرا درمیانی در و دیوار کسی ہے زہرا جس کے اوپر سے گزرتے ہیں ملائین تمام جس کے اوپر سے گزرتے ہیں ملائین تمام نیچے اس جلتے ہوئے در کے نیچے اس جلتے ہوئے در کے دبی ہے زہرا 18 برس میں ہوئی حالت ایسی 18 برس میں ہوئی حالت ایسی ہاتھ میں اپنے عصا لے کے ہاتھ میں اپنے عصا لے کے چلی ہے زہرا درمیانی در و دیوار محمد وآل محمد صلوات اللہ اب ہے کثرت کے ساتھ ثواب نقل کیا گیا محمد آل محمد پر درود بھیجنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بند کر دیں پنکھا یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے تو کر دیں ٹھیک ہے جی ہاں اس کو بس ٹھیک ہے بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ
سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. شجرہ طیبہ کے عنوان سے آج آخری مجلس ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں آخری مجلس ہے، اور جو کل کا دن تھا اس میں نے یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت میں نے تبدیل نہیں کی اس عنوان سے کہ موضوع کچھ اور ہو گیا ہو، بلکہ موضوع وہی شجرہ طیبہ ہے. مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ ایک دفعہ کچھ ذوات مقدسہ، کچھ ہستیاں اسی شجرے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور عنایت الہی، ارادہ الہی، خدا کا ارادہ، براہ راست خدا کی نیت، خدا اپنی مشیت سے، طاقت سے، قدرت سے کچھ لوگوں کو ایک مقام عطا فرماتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس شجرہ طیبہ سے جڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عمل نیک انجام دینا پڑتا ہے، رسول خدا کی پیروی کرنی پڑتی ہے. لہٰذا ان کے درمیان فرق ہوگا. اور کل سورہ دہر کی جو آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں پروردگار عالم جو خود جناب سیدہ کے بیت شرف سے متعلق ہے کہ بیوی نے 3 دن تک، یا کہیے جناب امیر نے روٹیاں صدقے میں دیں، اور پھر اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں سورہ دہر کی. لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ 4 دن تک آپ مسلسل فضائل کو آپ نے سنا، البتہ جس حد تک میں پیش کر سکتا تھا اپنی ناقص معلومات کے حساب سے، اور جس حد تک توفیق ہوئی. لیکن کبھی کبھی فضائل وہ فضائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین کے ماننے والے کے سامنے اس فضیلت کو رکھیں، وہ اس فضیلت کو مانے گا، اور اگر اس فضیلت کو اختیار کر لے اور ہر نسل میں وہ فضیلت باقی رہے، تو 3ری، 4تھی، 5ویں کوئی نہ کوئی ایک نسل ایسی ہوگی کہ جو اس شجرہ طیبہ سے جڑ جائے گی. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ائمہ کی بارگاہ میں جائیے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، طویل فہرست ہے احادیث کی. مولا میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، یہ کام کرو. وہ کام ایسے ہیں احادیث کے مطابق جو معصومین نے بتائے کہ آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے آپ کا تعلق ہو، آپ ان کاموں کو مانیں گے، کہیں گے بالکل بہترین کام ہے، جس معاشرے میں ہوں گے یہ کام وہ معاشرہ بلند ترین اخلاقی سطح پر ہوگا. ایک تو یہ کہ انسانی سطح پر جب آپ ائمہ کو دیکھیں گے، عام انسانی سطح پر، تو یہ ان انسانی صفات کے حامل ہیں کہ جن کا حامل اور مالک کوئی نہیں ہے. ابھی بات دین کی نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں ہو رہی، انسانی سطح پر گفتگو کرنے والوں کی. یہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے، ثلاث یطفئن نور الوجہ، امیر المومنین السلام فرماتے ہیں بحر الانوار میں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو چہرے کے نور کے انسان کو ختم کر دیتی ہیں. 3 چیزیں عجیب ہے. ایک تو یہ کہ من وضع بصرہ فی الحجرات بغیر ان یأذن لہ، جو دوسروں کے کمروں میں، گھروں میں اپنی نگاہ ڈالے بغیر اس کے کہ اس کو اجازت دی گئی ہو. مطلب کیا ہے؟ ہم کبھی کبھی جناب سیدہ، عرش الہی، بہشت، جنت، تقسیم جنت و نار، لیکن ایک دفعہ آپ آئیے دیکھیے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. اگر میں اپنے کمرے میں سے گزر رہا ہوں تو مجھے حق نہیں ہے کہ میرے کمرے میں، گھر میں اگر بہو ہے، داماد ہے، ساس ہیں، سسر ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، بھابھی ہیں، جٹھانی ہیں، جتنے بھی رشتے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، اگر میں اس کے کمرے میں بغیر اجازت کے نظر ڈالتا ہوا جا رہا ہوں، نماز ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. تم نے نظر ڈالی، چہرے کا نور چلا گیا. اور یہاں پر
کمرے میں نگاہ ڈالنے کو چھوڑیے آپ، کیا کیا باتیں، اس جو لعنت آئی ہے آج ہمارے پاس فون، پورے بر اعظموں میں 7 چکر کاٹ کے باتیں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت حاصل نہیں لگ سکتی، نجس زمین میں شجر طیبہ نہیں لگ سکتا، نجاست جب تک گھروں میں رہے گی۔ مولانا کیا مطلب؟ نجاست کا ایک مفہوم بتاؤں، اپنی حد سے باہر نکلنا۔ سرکار جبرائیل اپنی حد سے آگے نہیں جا سکے رسول خدا کے ساتھ، تو ہم اور آپ اپنی سر پہ امامہ داڑھی ہو کچھ بھی، مولانا ہے، آپ امام معصوم نہیں ہیں۔ امام معصوم نے جو طریقہ بتایا ہے، ایک تو یہ چیز، ثلاث یطفئن نور الوجہ، میں نور کی پہلے آپ کو تعریف کر چکا ہوں کہ نور کیا مطلب، یعنی ملائکہ آپ کی طرف دیکھیں، ملائکہ کو آپ اچھے لگیں، رسول خدا آپ کی طرف دیکھیں، رسول خدا کو آپ اچھے لگیں۔ اسے کہتے ہیں آسان زبان میں نورانیت ہونا شخصیت میں۔ آپ فرشتوں، خدا آپ کو دیکھے، فرشتے آپ کو دیکھیں، آپ اچھے لگیں ان کو، آپ کے کام اچھے لگیں، آپ کی شخصیت اچھی لگے، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا نیچر ان کو اچھا لگے، اسے کہتے ہیں بہت آسان زبان میں نورانی شخص ہے۔ تو پہلی چیز کہ 3 چیزیں نور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہیں۔ میں کمروں میں، حجروں میں نگاہ ڈالتے ہوئے جاؤں کہ جن کی مجھے اجازت نہیں ہے، میرے گھر کیوں، میں ٹرین سے جا رہا ہوں، میں پانی کے جہاز سے جا رہا ہوں، میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں، پل بلندی پر ہے، سب کے گھر دکھ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوا جاؤں، تاکتا ہوا، بھائی ہم تو یہاں سے ٹرین تو گزرے گی نا، ان کو چاہیے تھا پردے ڈالتے، میں دیکھتا ہوا جا رہا ہوں گھروں میں کیا ہو رہا ہے، امین مومن فرمائے تمہارے چہرے کا نور چلا گیا، بجھا دے گا۔ من وضع بصرہ، مولانا یہ نہیں دیکھا کہ من احدق نظرہ، جو خوب توجہ کے ساتھ، عربی میں امیر مومنین کو میں عربی سکھاؤں گا، آپ عربی سکھائیں گے، مولا کائنات فرما سکتے تھے من احدق نظرہ، جو خوب گاڑ کر لوگوں کے کمروں میں دیکھے، فرمایا من وضع بصر، جو اپنی آنکھ کو لگائے دیکھے کسی کے کمرے میں بغیر من غیر ان یاذن لہ، چہرے کا نور چلا گیا۔ دوسری چیز من قطع ود ابی ہے، جو اپنے باپ کی محبت کے رشتوں کو توڑ دے، اس کے چہرے کا بھی نور چلا جائے گا۔ کیا مطلب باپ کی محبت کے رشتوں کو توڑ دے؟ آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار جن سے آپ کا باپ محبت کرتا تھا، باپ مر گیا، چلا گیا دنیا سے، جن کے والد سلامت ہیں خدا ان کو صحت سلامتی دے، اور جن کے والد دنیا سے چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والد بہت محبت کرتے تھے ہماری فلاں رشتہ دار سے، خاتون تھیں، ان کی کزن تھی، بہن تھیں، فلاں صاحب تھے، اب آپ بلاتے ہیں ان کو افطار میں، کبھی گھر جاتے ہیں، نہیں بس وہ، اگر آپ نے اپنے باپ کی محبت کے رشتوں کو منقطع کر دیا، چہرے کا نور چلا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی توضیح مسائل میں نہیں ہے، کیونکہ توضیح مسائل سے باہر کی بات ہے۔ کیا مطلب باہر کی بات ہے؟ واضح ہے کہ یہ ایک دوسری گفتگو ہے۔ تو یہ آپ کو ملے گی احادیث میں معصومین کی، یہ آپ کو ملیں گی تعلیمات اہل بیت میں، کہ انسان کو کس بلندی تک جانا ہے۔ اور جو بات مقربین کی ہوئی، مقربین بھی کچھ اقسام پر ہیں، قرآن عجیب انداز سے اشارے کرتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ فضائل جو اہل بیت کے تھے، جناب سیدہ کے تھے، ہمارے وجود میں کس حد تک ہیں، کیونکہ ہم کو وہ تمام فضائل اپنے وجود میں لانے ہیں۔ اگر جناب سیدہ ان تمام فضائل کو ظاہر کر رہی ہیں، آشکار کر رہی ہیں اپنے وجود سے، کہ جو فضائل رسول خدا کے ہیں، مفضل وہاب کی طرف سے، اس پروردگار کی طرف سے جو فضیلت کے ساتھ تحفے دیے ہیں، جس نے سیدہ کو، کہ سیدہ کے نور کو خلق کیا آدم کی خلقت سے بھی پہلے، نبی کریم کے نور کو خلق کیا، نبی کریم کے نور کو خلق کیا زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، جب یہ دنیا میں آئے تو اس نور کی حفاظت کی، اس نور کو آلودگی سے بچایا، یعنی پروردگار تیرا لطف وہ تھا کہ تو نے اس طرح سے خلق کیا، اب ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بندگی کو بجا لائیں۔ تو خوب توجہ کیجئے گا، کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں اچھا مولانا اگر جناب سیدہ عبادت نہیں کرتی اور نعوذ باللہ زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن بچوں کے ساتھ، اچھا وہ بھی اگر گناہ کرتے تو خدا ان کو جہنم میں ڈالتا؟ بیٹا یہ ہو نہیں سکتا، یہ قلت مطالعہ کی وجہ سے، عدم معرفت اہل بیت کی وجہ سے۔ اگر وہ ایسا کرتے، کل کوئی کہے، میں مثال دے چکا ہوں، خدا اگر انسان بن کے آ جاتا، بیٹا وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر جناب سیدہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی تو خدا شریعت کو بیان کس کے ذریعے کرتا؟ بچے بیٹھے، میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا مانیٹر یا آپ کی ہارڈ ڈسک آپ کو نہ دکھا سکے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ مانیٹر غلط ہے۔ یہ آپ کا مانیٹر جو آپ خرید کے لائے، انجینئر نے بنا ہے، پروردگار عالم کے صفات کے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے قطعاً مناسب نہیں لگتی ایسی گفتگو۔
یہ مانیٹر ہیں، یہ اسکرین ہے، پروردگار عالم کی تصویر دکھانے والے ہستیاں ہیں. وہ جب بنائے گا تو ان کی ذات میں کوئی ایسی شک، کنڈیشن، صورتحال کسی بھی لمحے پر آ ہی نہیں سکتی. یہ جب بھی دکھائیں گے طہارت الہیہ کو دکھائیں گے. لہٰذا یہ کہنا کہ اگر یہ کرتے تو ایسے رہتے، وہ کرتے تو ان کو بھی الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، خدا ان کو بھی وہاں رکھتا ہے جہاں اپنے نافرمان بندوں کو، جہاں آگ جل رہی ہے. یہ سوچ نہیں سکتے آپ. ایسی کوئی شک نہیں ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جس خدا کے روایت ہے ہمارے پاس کہ کبھی بھی ایک ماں کے دو بیٹے امام نہیں ہو سکتے. امام نے فرمایا، اس نے کہا ابن رسول اللہ آپ کے اجداد دونوں، کہا کہ اجلالا لفاطمہ، یہ فاطمہ کی جلالت کی وجہ سے تھا. یہ نبی کہ جو ہر ایک کو دعا دے دیں. ابو دجانہ انصاری آئے، کہا یا رسول میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، کہا یہ دعا لے جانا. وہ آئے، کہا یہ کر لینا، وہ کر لینا. ایک دفعہ وہ مرحلہ آتا ہے انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ باللہ یا بتاہ من الضعف، کہ اب میں اپنے الفاظ میں بچوں کے لیے، رسول خدا ہمارے اور آپ کے رسول، اللہ کے رسول، رسول اللہ تشریف لائے بیت الشرف میں. اپنے الفاظ میں، بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ بیٹیا کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. یا رسول اللہ آپ تو کمزوریوں کا سب کی علاج جانتے ہیں، آپ آ رہے ہیں بیت سیدہ میں، اور بیٹیا مجھے ذرا یمنی قصہ لا کر اڑاؤ، ایتینی لے کر آؤ. اچھا میں خود اوڑھ دوں گا. یہ وہ رسول ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے زمین پر تو کسی سے مت کہنا، کسی کو حکم نہ دو، اپنے کام خود کرو. اور کہہ رہا ایتینی بالقصہ الیمانی وغطینی بہ، لے کر بھی تم آؤ، اڑاؤ بھی تم. یعنی رسول گرامی رسول اللہ جب بیت الشرف فاطمہ میں، تو آپ اس ہستی کے بارے میں سوچ کیا سکتے ہیں. راز ہے کل کی گفتگو، راز ہے سید صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا. لہٰذا اب آج کی تقریر ذرا دوسرے انداز سے سنیے گا. وہ بنیادی محور پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی، دوسری تقریر میں اس پر گفتگو ہوئی، بلکہ تیسری تقریر میں اس پر گفتگو ہوئی. بنیادی محور کیا ہے جناب سیدہ کی شخصیت کا. اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم جناب سیدہ کی شخصیت کو اس مقام پر پرکھنے کی کوشش تو خیر کیا خاک کر سکتے ہیں. آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے کہ وجود سیدہ، وہ آیات کہ جو انبیاء کے لیے نازل ہوئیں، وہ آیات جو عام انسانوں کے لیے نازل ہوئیں، جناب سیدہ اس مقام میں کہاں پر ہیں. اور اگر اس مقام پہ ایک مقام پر ہیں کہ جو آیات اور احادیث ہمارے سامنے واضح کریں، کہ جو آیات اور احادیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے بات کو پیش کروں گا، تو اب اس کا اثر کیا ہے اور وہ اثر کہاں تک جائے گا، اور کیا ہم اس اثر کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، یا اس مقام پر بھی جناب سیدہ کے وجود کی معرفت کو پاتے پاتے ہم ایک ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں عقل تو کیا، شعور، حکمت، فلسفہ، منطق، کلام سب ہیچ ہے، اپاہج ہو جاتا ہے. انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا سب سے بنیادی ترین چیز کہ جو آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے، کل مقربین کی بات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کے بندے این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. خدا کے بندے یعنی یہاں پر کس حساب سے ہو رہا ہے؟ یہاں پر من کے حساب سے، ٹن کے حساب سے بات ہو رہی ہے. جتنے خدا کے بندے آ جاؤ، یہاں پر اس ہاتھ کے ذریعے سارٹنگ کرنے والا ایک ایک سیب کے دانے کو دیکھیں آپ، اچھی طرح سے مائکروسکوپلی چیک کریں اور کہیں کتنا اچھا سیب ہے، پھر اس کو الگ کریں. یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی ہے. جتنے بھی سیب ہیں اچھے کھانے کے لائق ان کو لے آئیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے ٹرالر سے اٹھایا، ہائیڈرولر ٹرک کے ذریعے الٹ دیا سب کو. عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. خدا کے بندے پی رہے ہیں. پھر اس کے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اب یہاں پر ابرار ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا خدا نے ویل سورہ مطففین میں کہ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو صرف مقرب دیکھ سکتے ہیں. عیناً یشرب بها المقربون، یہ وہ چشمہ ہے کہ جس کے ذریعے مقرب بندے میرے جام معرفت، توحید، عشق الہی، معرفت الہی کیا کہیے ہمیں نہیں پتا. خدا نے کہا پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ مقرب. اب مقرب سے آگے کیا مرحلہ ہے؟ کوئی مرحلہ نہیں ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. اب وہ مرحلہ کہ جہاں پر سماج کا ایک بہت بڑے مسئلے کو جناب سیدہ نے حل کیا اس انداز سے، اگر چاہتے ہو کہ پاکیزگی اور طہارت ہے تو اس مسئلے کو لے کر چلو. گفتگو جب میں نے خود یہ مجلس سوچی اور اس موضوع کے حساب سے سوچی تو واقعی میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کروں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس آیت کو کہاں سے
گھیر کے لاؤں، کس حدیث کے معنی کو کیسے بیان کروں، جوڑوں کہاں سے. یعنی اس اتنی گہری اور عجیب گفتگو میری نہیں ہے، گفتگو حدیثوں نے اور آیات نے جو بیان فرمائی ہے کہ میں کس طرح سے پیش کروں. اور میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں کسی جگہ تک آپ کے ذہنوں کو لے کر کے جا سکوں. پروردگار عالم قرآن کے اندر اگر مقربین کی بات ہے کہ پروردگار عالم مقربین کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے، تو مقربین کو پہچانا کیسے جائے؟ مقربین کو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو سورہ جن کو جا کر پڑھیے. مقربین کو اگر آپ کو پہچاننا ہے سورہ اعراف کو جا کر پڑھیے. سورہ اعراف میں مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، دوست ہیں، وہ بڑا مولانا کہاں سے کہاں لے آنا، سیدھی سیدھی مجلس پڑھی ہوتا رہی ہے. میں کیا کہوں، جب وجود اتنا آسان نہیں ہے تو مجلس آسان کیسے پڑھوں؟ میں آپ کے ذہنوں کو، یہ تو خیر کہنا بالکل خلاف ادب اور آداب ہے کہ میں آپ کے سامنے کیا ہیچ مدان کیا اوقات، آیات، روایات، احادیث آپ کے ذہنوں کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں. آپ کہیں کہ جنوں میں یہ طاقت تھی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنوں نے یہ کیا، اجنہ نے یہ کیا، اور فلاں نے یہ کیا، عفریت من الجن ان کے یہ طاقتیں تھیں. جناب سیدہ کا اس مقام پر بھی کوئی جوڑ نہیں. اچھا ابرار، جناب سیدہ کا ابرار کے مقام پر بھی کوئی جوڑ نہیں ہے. اچھا متقین، جناب سیدہ کا متقین کے درجے سے بھی کہیں آگے کا درجہ ہے. یہ درجہ ہے کہاں پر؟ تمام درجات کو جناب سیدہ پیچھے چھوڑ دیا اور ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر آپ درک نہیں کر سکتے. آج کی گفتگو کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ فالو کیجئے گا، پیچھے پیچھے چلیے گا میرے، یا ساتھ ساتھ چلیے گا. ایک درود بھیجیں شہزادی کی بارگاہ میں بلند آواز. لہذا پروردگار عالم نے سورہ جن میں کیا ارشاد فرمایا؟ من المسلمون و من القاسطون. جنہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور کچھ قاسط ہیں جو رستے سے بھٹک چکے ہیں. جو رستے سے بھٹک چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جہنم میں جلیں گے نہیں. وہ جن، وہ اجنہ، جنات کہ جو رستے سے ہٹ چکے ہیں اور رسول خدا کو نہیں مانا، یہ جہنم میں جلیں گے نہیں. مفسرین نے بڑی عجیب خوبصورت بات نکالی اس آیت سے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، آسان ہے. یہ جہنم میں جلیں گے نہیں بلکہ جہنم کے جلنے کا ایندھن یہ ہوں گے. لہذا سمجھ لیجئے کہ کفر کی، نفاق کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اہل جہنم کو جلائے گی. یعنی اہل جہنم میں بھی درکات ہیں جو قرآن کے مطابق فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. سورہ اعراف میں چلیے، لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جنوں سے بھر دیا ہے. پروردگار فرما رہا ہے کیوں بھر دیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کیونکہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل تھے، یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ان کے کان ہیں، یہ نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی گھٹیا. پروردگار گھٹیا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تو انسان کو جانور کہہ دے تو اس سے گھٹیا کیا مرحلہ ہوگا؟ تو شاید پروردگار کا جواب آئے کسی جانور کو ہم جہنم میں نہیں جلائیں گے، یہ جانور سے بھی گھٹیا ہیں. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرے حیدری. لہٰذا ان کے دل تھے، یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان تھے، یہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی گھٹیا سطح پر ہیں. اچھا، یہ جو پروردگار فرما رہا ہے، اب دیکھیں آیت ہے تو آپ سنیے اس کو اور برداشت کیجئے. خدا کہہ رہا ہے کہ جانوروں سے بھی گھٹیا ہیں، تو کیا جہنم کی بات کر رہا ہے؟ اسی دنیا میں یہ حیوانات سے گھٹیا ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ہدایت کو سنے، دیکھے اور نہ سمجھے وہ جانوروں سے زیادہ گھٹیا ہے. اور جو راہ راست سے بھٹک جائے وہ بھی جہنم میں نہیں جلے گا، جہنم جن کو جلائے گی ان کے لیے ایندھن بنے گا. یعنی اما القاسطون، یہ جو گرے ہوئے ہیں نا، بالکل راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، سورہ جن کے مطابق فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جہنم کے لیے مشتعل کرنے کے سلسلے میں مدد دیں گے پروردگار عالم کو. پروردگار ان سے یہ کام دے گا اور میرے الفاظ میں تم جہنم میں جلنے کے بھی لائق نہیں ہو. تمہارا گناہ اتنا ہے کہ تم سب سے پہلے تو حیوانات سے پست ہو. یہ تمہارا دنیا میں تمہاری اوقات تھی، اور جہنم میں جب آ رہے ہو نا تو سب سے نچلے ترین درجے پر رکھ کر تم کو جلایا جائے گا تاکہ جہنم والے جلیں.
ایک آدمی کی بات نہیں ہے یہاں پر، گروہ ہے یہاں پر پورا. یعنی شیطان جو جلے گا، نمرود جلے گا، فرعون جلے گا، شداد جلے گا، قارون جلے گا، تمام ظالمین جلیں گے جنہوں نے انبیاء پر ظلم کیا، انبیاء کے اصحاب پر ظلم کیا، نبی پر ظلم کیا، نبی کے اصحاب پر ظلم کیا، متقین پر ظلم کیا. یہ پورا گروہ ہے جو جن کو جلایا جائے گا. مرکز ہے نار دوزخ یہ ہیں. تو ان کے عذاب کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہ اگر آپ کو مقرب سمجھنا ہے تو قاسطون کو سمجھیے اور جو ساقط ہیں ان کو سمجھیے کہ ان کی اوقات یہ. مقرب جائے گا بہشت میں. جب مقرب جائے گا بہشت میں تو مقرب جب بہشت میں جائے گا تو پروردگار عالم نے عجیب بات فرمائی سورہ واقعہ میں. جو سورہ واقعہ کی آیات ہے اس پر توجہ کیجیے گا. ترجعونها فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ النعیم. مقرب کی بھی اشارہ کیا پروردگار نے کہ دو قسمیں لگتا ہے یہاں پر ہیں کہ دیکھو فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم اپنے اعمال کا حساب نہیں دے رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اور تم اس مقام پر تو ان کو ذرا لوٹا کر تو لاؤ اور واپس لوٹا کر لاؤ. ترجعونها ان کنتم صادقین. جب ان کو لوٹایا جائے گا فاما ان کان من المقربین، یعنی کچھ مقرب بندے ایسے ہیں کہ جن کو لوٹایا جائے گا. پھر پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم مقرب میں سے ہوئے تو روح و ریحان و جنت النعیم، تو تمہیں بہترین نعمتیں دی جائیں گی، سکون ملے گا، باغ ملیں گے اور تمہیں وہاں پر بھیج دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقربین میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جو حساب کتاب ہونے کے بعد بھی جن سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا. سورہ صافات کے اندر آپ پڑھتے نہیں ہیں کیا کہ یہ جو جا رہے ہیں وقفوہم انہم لمسئولون، یہ حساب کتاب ہو چکا ہے، روکو تو صحیح، ایک اور چیز کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. تو آپ کے تمام اعمال پاک و پاکیزہ تو تھے نا، صاف تو تھے، فرد عمل آپ کی اس میں نیکیاں تھیں، ایک مرحلے سے آپ گزر گئے. لیکن ایک آخری مرحلہ جو آئے گا کہ جس کے اندر سب سے خطرناک اسکریننگ ہوگی، وہ ہوگی کس چیز کی؟ سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ سوال اسی چیز کے بارے میں کیا جائے گا جس کے بارے میں قرآن کے مطابق نبی کریم کو بھی چھوٹ نہیں دی گئی. لہٰذا تقرب کا آخری مرحلہ کہاں سے ملے گا؟ وقفوہم، جو اس موقف سے، موقف کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کو ہوتا ہے، پارکنگ لاٹ کو کہتے ہیں موقف. یعنی ان کو روکا جائے گا، یہاں ٹھہرائیے ذرا، ان سے ایک سوال پوچھیے. تو تقرب کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہاں سے چلا کہ آپ نے اسلام لایا، آپ کلمہ پڑھا، عبادتیں کی، نبی کریم کی پیروی کی، ظاہری افعال میں نہیں بلکہ اس مقام تک آپ کو جانا ہے کہ قیامت میں جو آخری چھلنی لگے گی اور اسکریننگ کا جو آخری مرحلہ ہوگا وہاں سے بھی آپ گزر جائیے، تب جا کر آپ کو جنت و روح و ریحان جنت النعیم ملے گی آپ کو. یہ تمام کا تمام سلسلہ. اب آئیے دوبارہ کہ جناب سیدہ کے گھر میں اگر ہم اور آپ مدینہ کے غیر مسلم ہوتے، اگر ہم اور آپ مدینہ کے کافر ہوتے، اگر ہم اور آپ مدینہ کے ایک عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، تو تب ہمیں اس بیت میں کچھ ایسی خصوصیات دکھائی دیتی کہ ہم باوجود اس کے کہ غیر مسلم ہوتے لیکن اس گھر کی عظمت کے معترف ہو جاتے. اگر خوب توجہ کیجئے گا، اگر ہر فضیلت جناب سیدہ کی صرف اور صرف قرآن میں ہی ہوتی تو کفار کے لیے یہ گھر حجت نہیں بن سکتا تھا. بھائی ہم تمہارے قرآن کو ہی نہیں مانتے تو سیدہ کے گھر کو کیوں مانے؟ کچھ فضیلتیں ایسی ہونی چاہیے کہ مدینے کے ہر غیر مسلم کو یہ گھر تمام مسلمانوں میں سب سے بلند دکھے. اگر کوئی بھولا بسرا کافر، یہودی، عیسائی، بدھسٹ، ہندو، سکھ تو نہیں تھے اس وقت، کسی بھی مذہب کا ماننے والا آئے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جس گھر میں محمد سب سے زیادہ جاتے وہ کون سا گھر تھا، اور جس گھر میں محمد کے سب سے نزدیک ترین لوگ رہتے تھے کون سا تھا؟ بھائی یہ کیونکہ اس گھر کے اندر فاطمہ ہے. اور یہاں کیوں لے آئے بھائی؟ یہاں تو بیٹی کا ہے گھر. کہا کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میری نسل اسی گھر سے چلے گی تو ہم تمہیں یہاں لے آئے. وہ دیکھ کر ٹھٹک نہیں جاتا کہ سارے دروازے تو بند ہیں، یہ ایک دروازہ کیوں کھلا ہے؟ یہ آپ کے لیے تو باعث سبحان اللہ اور واہ واہ اور تعریف کے ہے، لیکن وہ غیر مسلم کہتا کہ تھا تو نبی لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ امتیازی سلوک برت کے چلا گیا.
یہ اپنی بیٹی کا دروازہ کیوں کھولا؟ لیکن جب جا کر گھر میں دیکھے گا سامان کیا تھا، دنیا بھر کی زکوٰۃ، دنیا بھر کا خمس، دنیا بھر کا مال دولت، اور اس کے بعد گھر ایسا، اور پھر اس کے بعد جب پوچھے گا کہ یہ دروازہ کھلا کیوں ہوتا ہے، اب آپ تاریخ میں جا کر پڑھیے، بخدا یہ باتیں رہ جاتی ہیں، ہم نہیں کر پاتے، کہ جناب سیدہ کا بیت الشرف دروازہ اس کا کھلا ہوا تھا، ایک روحانی مسئلہ ہے کہ دروازہ کھل گیا، اس گھر والے جس حالت میں چاہیں مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ اپنی حدود میں رہ کر مسجد میں آیا کیجئے، آپ کی یہ اوقات نہیں کہ منہ اٹھایا مسجد میں آ گئے، یہ جس طرح بھی مسجد میں آئے. کل تو آپ واقعہ سن چکے ہیں، سیدہ جس طرح بھی اپنے بابا کو مخاطب کریں، سیدہ کے بیٹے جو فرمائش کریں، یا رسول اللہ ناقہ بن جائیے، یا رسول اللہ کندھے پہ بٹھائیے، یا رسول اللہ لگامیں کہاں پر ہیں، یا علی کندھے پر چڑھ کے میرے تم بت گراؤ. تو اس گھر والوں کا طریقہ الگ ہے، دروازہ کھول دیا گیا. لیکن یہ آپ غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اب آپ بتائیں گے دیکھو یہ دروازہ کھلا ہے نا، ایک تو اس کی روحانی وجہ ہے جو کہ ہم نے تمہیں بتا دی، اور ایک دوسری اس کی انسانی وجہ ہے، وہ یہ کہ یہ واحد دروازہ ہے. جب بھی مدینے میں کوئی فقیر آتا ہے اسی دروازے پہ دستک دیتا ہے. اور فقیر کو چھوڑ دو، ہمارا نبی بھی جب کئی پہر کا بھوکا ہوتا ہے نا تو اسی دروازے پہ آتا ہے. لہٰذا دروازہ سیدہ پہ جا کے جھکنا سنت مصطفیٰ ہے. اور فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک جناب سیدہ جس طرح سے محتاجوں کی خبر گیری ہوتی تھی، یہ کبھی آپ نے سوچا کہ جس خاتون کے پاس 25,000 سونے کے سکے ہر سال کی آمدنی ہو، اس کی چادر میں 15 سے 12 پیون، میں نے بتایا تاریخ نے باقاعدہ لکھا ہے 12 سے 15 پیون کیوں لگے ہوتے تھے؟ جس بی بی کے 25,000 سونے کے سکے ہر سال آمدنی ہو، اس بی بی کے گھر کے اندر کبھی کوئی اچھا کھانا کیوں نہیں پکا؟ ایک سوال ہے نا. یہ 7 ہجری سے وہ تحفہ مل چکا تھا رسول خدا کے پاس سے. تو اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ غیر مسلمین کو اگر نہ ہوتا سیدہ کا گھر تو آپ کس کو بتاتے کہ زہد کیا ہے؟ وجود سیدہ نے ثابت کیا. کل شمون یہودی کے قصے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو میرے بابا جو باتیں بیان فرماتے ہیں وہ حق ہیں، لہٰذا 24 گھنٹے جناب سیدہ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی آتا تھا اور تمام کی تمام مدد ہوتی تھی، اور فقیر بھی آتا تھا تو اسی دروازے پر. اور میں ایک شعر یہاں پر پڑھ دوں آپ کے سامنے، اگرچہ شب جمعہ ہے لیکن بہرحال کیونکہ شہزادی کے لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ہر سائل اسی دروازے پر کیوں آتا تھا. دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، دل پکار رہا کس کے دروازے پہ جاؤں، کہہ رہا ہے اے دل مجھے بھیج کسی دروازے پر، لیکن دیکھ پہلے نقش قدم کو دیکھ لے کہ کس دروازے کی جانب کس کے نقش قدم جا رہے ہیں. دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. کتنے پیسے والے ہیں آپ، کتنی دولت والے ہیں، آپ کے دروازے پہ کوئی سائل ہی نہیں آتا. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. تو دے صدا اے دل، کیونکہ سائل بھی وہاں جاتا ہے جہاں سائلوں کی نگاہ میں ریپوٹیشن اس دروازے کی اچھی ہو، کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کھلتا ہی مسجد میں. جو خدا کے گھر میں مانگنے آئے گا ملے گا در سیدہ سے. لہٰذا خدا کے گھر میں جانا ہے تو خدا کے گھر میں پہنچنا بات ختم نہیں ہوگی. خدا کے گھر کے صحن میں پہنچ کر در سیدہ تک جائیے گا، کیونکہ آپ کا نبی بھی جو آتا ہے نا تو محراب عبادت میں جا کے نہیں مانگتا خدایا مجھ کو 2 رخ میں روٹی دے دے. وہ آتا ہے مسجد کے صحن کے بعد در سیدہ میں کہ بٹیا کچھ ہے تو تمہارا باپ بھوکا ہے دے دو کچھ. جناب سیدہ، بہرحال یہ بات آپ کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خوب اچھی طرح سے واضح ہو جائے. تو انسانی سطح پر جناب سیدہ کے گھر کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ نہ مانیں رسول کو، آپ کلمہ نہ پڑھیے رسول کا، آپ قرآن کو نہ مانیے، لیکن انسانی سطح پر کیا ہے؟ انسانی سطح پر یہ ہے کہ اب تقرب کے مرحلے کو دیکھیے گا کہ جناب سیدہ کا گھر کس مقام پر ہے. جہاں تک ہم بتا سکیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے لوگوں کے لیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے رسولوں کے لیے، اور نہج البلاغہ میں ایک حدیث ہے کل بشریت کے لیے. کلمات قصار میں پہلے 2 آیتیں سن لیجیے آپ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں طیب چیزیں کھاؤ. خدا نے نہیں کہا حلال، کہا طیب. رسولوں کی شان سے بعید ہے کہ خدا ان کو نصیحت کرے کہ حلال کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، طیبات کھاؤ اور پھر عمل صالح کرو. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لقمہ طیب کا تعلق عمل صالح سے ہے.
حرام کھایا تو عمل صالح آپ سے چھنتا جائے گا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں طیب چیزیں کھاؤ. طیب چیزیں کیا مطلب؟ حلال شے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد دیکھو، جانچ پڑتال کرو طیب ہے کہ نہیں ہے. یہ تو تھی رسولوں کے بارے میں. انسانوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے وہ کھاؤ جو حلال ہے، اور جب حلال کو چیک کر لو، اچھی طرح سے دیکھ لو، تو پھر طیب کھاؤ. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم جب انبیاء کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو حلال کی بات نہیں بیان فرمائی، بلکہ فرمائی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، طیب چیزیں کھاؤ. ہو سکتا ہے ایک چیز میرے اور آپ کے لیے حلال ہو، بہت بہترین ہو، لیکن رسول خدا اس سے نوش نہ فرمائیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے جائز ہے. ہمارے لیے طیب کھانے کا حکم ہے خود ہماری نگاہ کے مطابق. خوب توجہ کیجیے گا، اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں دوبارہ ان آیات تک آ کے نتیجہ دوں. نتیجہ آپ کو خود جوڑنا ہے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو. اب جو رسولوں کے ساتھ پروردگار مخاطب ہے اور اس کے بعد ان کو حکم دے رہا ہے کہ طیب کھاؤ اور اس کے بعد عمل صالح کرو، تو یہ طیب رسولوں کی نگاہ میں طیب ہوگا. طیب کا مطلب جانتے ہیں؟ طیب کا مطلب جاننا ہے تو آپ کو قوم و نجف جانا پڑے گا، علماء سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی سبزیاں، کون سے پھل، کون سا گوشت خریدتے ہیں، وہ کیوں بازار میں کھانے سے منع کرتے ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ حیات ہے، اور اس فلسفہ حیات کی بنیاد یہ ہے من اکل وَنَظَرَ إِلَيْهِ ذُو عَيْنَيْن، جو کھانا کھائے اکیلے اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو، وَلَمْ يُوَاكِلْ ہو، اور وہ اس دو آنکھوں کو دیکھنے والے کو اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت نہ دے. أَصَابَ لَهُ دَاءٌ، اس کو ایک بیماری ضرور لگے گی. وہ دیکھنے والا ہندو تھا، سکھ تھا، ایتھیسٹ تھا. کہاں ہے علی بن ابی طالب کا فلسفہ حیات ہی ہے. علی بن ابی طالب، آپ ہمارے امام علی بن ابی طالب یعنی نور الہی کی تجلی. خدا جب سورج کو نکالتا ہے تو ہندو کے گھر جو الگنی پہ کپڑے سوکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ خوش نہیں ہوتے؟ آپ کے گھر کے خشک ہوتے ہیں؟ نہیں. فیض عام ہے، دریائے فیض عام نام ہے علی بن ابی طالب کا. لہٰذا آپ وَنَظَرَ لَهُ ذُو عَيْنَيْن، دو آنکھوں والا اسے دیکھے. اب جب دو آنکھوں والے نے دیکھ لیا اور آپ نے اس کو شامل نہیں کیا، اب آپ کی غذا طیب نہیں ہے امیر المومنین کے مطابق. طیب کے مراحل کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو چیزیں اب مجھے سمیٹنے کا وقت ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا. امیر المومنین کا جی چاہا کہ کلیجی کھائیں. پہلے بھی ایک دفعہ حدیث پڑھی، اعتراض ہوا کلیجی کھانا مکروہ ہے. سرکار یہ آپ کے مرجے کے مطابق مکروہ ہے جو حدیثیں پہنچی، بعض کے مطابق مکروہ ہے، بعض کے مطابق مکروہ نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بعض مراجع نے کہا کہ کلیجی کھانا مکروہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ہے مکروہ. لہٰذا جو فقہ میں اختلافی چیز ہے اس کے ذریعے آپ امیر المومنین کی سیرت کو مت سمجھیے. کہا کہ کلیجی کسی نے امام حسن کو بتایا، امیر المومنین نے خود نہیں کہا بیٹا مجھے ذات امیر المومنین کی شان یہ نہیں ہے. کسی اور نے بتایا، غیر معصوم نے. حسن دیکھو لگتا یہ ہے کہ بابا کو جی چاہ رہا ہے، تو یہاں پر امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور امام حسن اچھا میرے باپ کیوں چاہ رہا ہے؟ بابا آپ کا جی چاہ رہا ہے؟ نہیں، باپ کو ضرورت ہے، طاقت ہے، باپ کی ضرورت کو پورا کرو. یہ ہے اہل بیت کی سیرت. طاقت امام حسن کے پاس تھا، سلسلہ رکھا، پکائی اور لا کر بابا کے سامنے رکھی. ابھی امام المومنین نے ہاتھ بڑھانا چاہتا. طیب کے معنی کو سمجھیے اور مقربین کو سمجھیے کہ مقرب کہتے کس کو ہیں. ایک دفعہ سائل نے دروازے پہ دستک دی، اتمونی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دو، میں بھوکا ہوں. مولانا ادھر دق الباب ہوا، مولانا نے کہا اس کو دے دو جا کر. کہا بابا جان، کہا کہ اخاف ہو، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ مجھ سے قیامت میں یہ نہ کہا جائے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی ساری لذتیں تو دنیا میں پا چکے تھے، اب قیامت میں کیا کرنے آ رہے ہو. یہ ہے مقرب کہ بلند ترین درجہ عبودیت پر ہے. غدیر کے بعد کا واقعہ ہے، یہ غدیر کے بعد کا واقعہ ہے. من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس کے چوکھٹ کے مجاور ہیں، لیکن عبودیت میں اپنا آپ کو اس مقام پر رکھ رہا ہے کہ جو آیت رتی برابر آئمہ کی یہ عادت تھی، رتی برابر اپنے آپ کو اس آیت میں شائبہ آتا تھا، الفاظ کی حد تک اس کام کو انجام نہیں دیتے تھے. یہ ہے تقرب، یہ ہے طہارت. آپ
یہ انسانی سطح ہے سرکار، یہ عرش کے اوپر سفر نہیں کر رہا، یہ جبرائیل سے گفتگو نہیں ہے امیر المومنین کی. آپ مدینے میں تھے، آپ بھی کر لیتے. آپ کے دسترخوان پر زیتون کے تیل میں بکرے کا گوشت فلاں جانور کی آنتوں میں کر کے دم پخت کیا گیا، آپ یہ کھا رہے ہیں، علی یہ کھا رہا ہے، تو کر لیتے نا. ایسا کس نے منع کیا تھا؟ یہ سطح انسانی پر علی ابن ابی طالب کا امتحان ہے. خبردار کوئی نہ سمجھے کہ کیا کہنے میرے تقویٰ کے مولا کے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سطح انسانی پر آ کر علی ابن ابی طالب نے ثابت کیا. البتہ مولا کا یہ کام اس لیے نہیں تھا کہ ثابت کیا. علی ابن ابی طالب پوری کائنات، علی کہنا میرے جوتی کے برابر نہیں ہے، وہ ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے کام کریں گے. یہ مزاج علی ابن ابی طالب نہیں ہے. اور لہٰذا جب بھی علی ابن ابی طالب کے بیٹوں نے یہ واقعہ دیکھا، ایک دفعہ عجیب قسم کے دل تہوبالا ہو گیا دونوں شہزادوں کے ساتھ. حضرت سید الشہداء اور امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے. کیا واقعہ ملتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ سن چکے ہیں کہ غلام بیٹھا ہوا تھا حبشی، اور وہ ایک روٹی کا لقمہ خود کھا رہا ہے، کتے کو پھینک رہا ہے. دو واقعات ہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دو امام نے کہا جا کر کہ یہ کیوں تو اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، ولا تغابن ہو، تو کسی طرح دھوکہ دے کر اس کو بیوقوف بنا کر کچھ بھی کر کے جا تو سکتا ہے، روک سکتا ہے، روک لے کسی بھی ہیلے بہانے کے ذریعے. ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، اس کو کیوں دے رہا ہے؟ کہا کہ استحی، شرم آتی ہے مجھے کہ ایک دو آنکھوں والی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو اور میں وہ پورا کھانا خود کھا لوں. امام نے کہا لا تبرح من مکانک، اپنی جگہ سے ہلیو مت. غلام کس کا ہے تو؟ کہا فلاں کا. کہا یہ باغ کس کا ہے جس کے دروازے بیٹھا؟ کہا اسی کا. واپس آئے تھوڑی دیر بعد، کہا میں نے باغ بھی خرید لیا، تجھے خرید کر یہ باغ تحفے میں دیا. آپ کے چلتے کیریئر گائیڈنس، انٹرپرنورشپ، ہیومن اسکلنگ ڈیولپمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا، یہ اسے کہتے ہیں رسول کے نواسوں نے بتایا. یہاں پر کسی کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا جائے تمہیں اکاؤنٹنٹ بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. یہاں پر ایک حبشی غلام، امام جانتے تک نہیں، اس کے وجود میں یہ صفت دیکھی. کیا کہنا کریم اہل بیت فاطمہ زہرا کے شیر کی تاثیر یہ ہے. آپ مسلمانوں کا مال لوٹ کے دولت جمع کر لی، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. ارے سرکار آئیے حسن مجتبیٰ کی چوکھٹ پر پیشانی ٹکائیے آ کر. لہٰذا رسولوں کو خدا نے کیا فرمایا اور رسول کی سنت پر کون چلا؟ امیر مومنین. لہٰذا اب یہاں پر وہ حدیثیں، اگر حدیث ہمارے پاس یہ ہے کہ من وضع فی بطنہ لقمۃ من الحرام، جو اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالے گا، لعنہ الملائکۃ، زمین اور آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کریں گے. یہ حدیث ہے. اب اگر کوئی لقمہ طیب و طاہر ڈالے اپنے پیٹ میں، معدے میں، تو ملائکہ اگر اس پر درود نہ بھیجیں تو یہ اللہم صلی علی محمد، تو پھر ملائکہ اس پر اگر درود نہ بھیجیں تو خدا کے عدل کے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر حلیت اور حرمت، حلال ہونا اور حرام ہونا، ایک تو یہ کہ میں نے کام کیا، محنت کی، مجھے لقمہ مل جائے، حلال ہے. اب جتنی حلال لقمے کی حلالیت اور طیب ہونا بلند و بالا مقام تک جاتا رہے گا، ملائکہ کا درود شامل ہوگا یا خدا بھی درود بھیجے گا اس بندے پر؟ لہٰذا اب آپ طیب ہونے کو دیکھیے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ. تو علی ابن ابی طالب کی طیبات کو دیکھیے، علی ابن ابی طالب کے بچوں کی طیبات کو دیکھیے. فقیر نے دیکھا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں دسترخوان پر سینی میں کون سی غذا رکھی ہے. آواز سنی علی ابن ابی طالب خود اپنی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا جب کر رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب کے وجود میں جو علی موجود ہے وہ علی کو اجازت نہیں دے رہا کہ اس کھانے کو کھاؤ کہ جس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے گداگر کو، جس کا نہ نام پتا، نہ قبیلہ پتا، نہ اسم پتا، نہ رسم پتا، دین پتا. یہ ہے علی ابن ابی طالب. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشالی نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. یہ تو خیر ہمارے بچپنے میں ایک نوحہ تھا، ہاں انجمن کراچی اس کا جنگل پہاڑ کرتے ہیں. تو باہر ایک شعر ہے،
لیکن جنگل پہاڑ کیا پورا کا پورا عالم وجود علی علی کر رہا ہے سرکار. تو واقعاً اور یہ جب ایک لقمہ ڈالے کوئی اور اس پر لعنت ہو، اگر جو ایک لقمہ حلال کا ڈالے گا تو اس پر درود بھیجنا چاہیے خدا کو، ملائکہ کو. اور جب یہ ہلیت اس مقام پر بڑھے کہ ایک دفعہ طیب غذا کھانی ہے رسولوں کو، یا علی یہ آج نوروز کا دن ہے، ہم ایرانی جو کوفے میں ہیں یہ کھائیے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ فالودہ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا یہ نشاستہ ڈالتے ہیں اور وہ اسٹارچ اور وہ اس کا سب بنا کے میٹھا اور ٹھنڈے پانی سے. کہا کہ اچھی چیز ہے، میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میرے حبیب رسول اللہ نے نہیں کھایا، میرے بھائی نے کبھی نہیں کھایا. اخاف ان لا الحق بہ، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ قیامت میں کہیں میں رسول سے فاصلے پر نہ رہ جاؤں، میں رسول سے ملحق نہ ہوں. اب یہ جو طیب ہونا ہے یہ کس مقام پر ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا. اور حضرت حجت کے بارے میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ دیکھو ہم جو کھا رہے ہیں نا، تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو، تو ہم مدینے کے غریب ترین انسان کا کھانا کھا رہے ہیں. مدینے کے غریب ترین انسان کا جو ایک نارمل انسان پہن سکتا ہے، مدینے کا یعنی نارمل شخص جو کپڑے پہنتا ہے ہم وہ کپڑے پہنتے ہیں. لیکن جب ہمارا 12واں آئے گا، صلوات اللہ وسلام علیک یا امیر المؤمنین اللہم صل علی محمد وعلی محمد، جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ ہمارے جد علی بن ابی طالب کا لباس بھی ویسا ہی پہنے گا اور اس کی خوراک بھی وہی ہوگی. یعنی امیر المومنین اور امام زمانہ، بیچ میں کتنے امام رہ گئے؟ 10. یہ 10 کے 10 امام. لیکن جب حضرت حجت آئیں گے تو وہ تصویر بند کرائیں گے ذات علی بن ابی طالب کی. یہ بڑی عجیب فضیلت ہے کہ جو کل میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ وہ پیالہ ہمارے 12ویں کے پاس ہے اور وہ اسی میں سے کھا رہا ہے جو جناب سیدہ اور امیر المومنین کے لیے تھا. بہرحال کلوا من الطیبات. تو طیب جب بلند مقام پر جا رہا ہے تو عبادت کا مرحلہ اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں طیب و طاہر چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر جا کر عمل نیک کرو. اس کا مطلب ہے کہ غذا جتنی طیب عمل صالح اتنا طیب. ایک شخص نماز پڑھتا ہے وقت پر، یہ عمل صالح ہے، غذا حلال ہے. غذا کی حلیت مزید اوپر گئی، مزید پاکیزگی آئی. اب کیا ہوگا؟ نماز میں دل لگے گا. اب اول وقت نماز، اب نماز تہجد، اب نافلہ. اب نماز اس طرح سے پڑھے گا کہ میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں، بخدا میں اسٹیجز نہیں بتا رہا ہے امیر المومنین کی شخصیت کے کہ پہلے یہ تھے پھر یہ تھے پھر یہ تھے. میں کہہ چکا مفضل وہاب پہلے دن سے یہی تھے. تو ایک مرحلہ آپ وہ دیکھیں گے کہ تیر پیر سے کھینچ لیا جائے، احساس نہیں ہوگا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک عالم نے کہا کہ میں نے کربلا میں دیکھا عباس کے حرم میں کہ عرب عورتیں آئیں، عراقی بدو، اور انہوں نے فالی زدہ ایک بچے کو ڈالا اور تھوڑی دیر بعد بچہ صحیح ہو گیا، وہ چیختی پکارتی درود بھیجتی کیا کرتی وہ چلی گئی. تو مجھے بڑا ایک انوکھا کام لگا، حیرت ہوئی. اور پھر میں کافی دیر بیٹھ کے حضرت عباس سے میں معذرت کرتا رہا کہ مولا مجھے معذرت کیجیے گا، ابھی تک اس قابل عالم ہوں، سر پہ امامہ ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی اس معجزے پر آپ کے بارگاہ میں جو اس کو حیرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کام آپ کے لیے کوئی معمولی ہے، کوئی اہم کام ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ علی بن ابی طالب کے غلاموں کا مرحلہ ہے جو ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ تیر پیر سے نکال دیا جائے، امیر المومنین کو احساس نہ ہو. لہٰذا جتنی زیادہ غذا کا طیب و طاہر ہونا بلند مرحلے پر جائے گا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اور حرام غذا کی مقدار اور عبادت انورسلی پروپورشنل ہے. جتنی حرام غذا ہوگی عبادتوں سے اتنا دور ہوتے جائیں گے ہم، جتنی حلال غذا ہوگی عبادتیں اتنی نزدیک ہوتی جائیں گی، دل میں نور آئے گا. لہٰذا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اور لوگوں سے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لہٰذا اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی خصوصیت ہے لقمہ حلال. لیکن کون سا حلال؟ طیب. کون سا طیب؟ جہاں پر رتی برابر شائبہ اس بات کا آئے کہ آپ کو یہ لقمہ دور کر دے گا. نہیں سرکار، دور کرنے کی بات نہیں. جہاں پر آپ کو اپنی فتوت، اپنی مردانگی، اپنے فضائل، اپنی ذات کی شخصیت کے آئینے میں رکھ کر اگر آپ کو یہ کام نامناسب لگ رہا ہے، خدا کو جواب دینے کی بات نہیں ہے. علی بن ابی طالب اپنے آپ کو اپنی عدالت میں رکھ کر سائل کو عطا فرماتے ہیں. شخصیت علی بن ابی طالب یہ ہے، مزاج علی بن ابی طالب یہ ہے. لہٰذا اگر یہ مرحلہ آ گیا تو وہاں سے کام بھی ویسے ہوں گے. اب یہاں پر چلیے آپ کہ یہ وہ جگہ ہے جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مومنین کو دیکھنا چاہیے، لقمہ حلال طیب و طاہر ہونا. لہٰذا اب یہاں پر اگر آپ آ کر دیکھیں تو پروردگار جب یہ آیت اتری سورہ نور کی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھروں کے اندر خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ بلند ہوتے رہیں، اور کچھ گھروں ایسے ہیں کہ جن میں خدا کی اجازت خاص سے خدا کا ذکر ہوتا ہے. آیت بڑی طویل ہے، جا کر دیکھیے گا آپ اس کو. تو وہاں پر کوئی صاحب کھڑے ہوئے مسجد میں، فی بیوت من نزلت، یہ آیت کس کے گھر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟
تو رسول خدا نے جواب دیا فی بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھروں کے بارے میں. کوئی اسلام کی بڑی مشہور ہستی کھڑی ہوئی بہت عظیم الشان، اور اس کے بعد پوچھا، اشارہ کیا فاطمہ کے گھر کے دروازے کی طرف. تو اشارے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے رسول کا کام اس دروازے کے ساتھ ایسا تھا کہ اتنے برگزیدہ صحابی اشارہ، اچھا اس اور یہ گھر کا بل ہی من افاضلہا، یہ انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے. انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے. اور انبیاء کی ایک پہچان کیا ہے، دیباچہ شخصیت انبیاء کیا ہے؟ انبیاء کی شخصیت پر جو پروردگار نے ایک برانڈ رکھا ہے وہ کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء کے گھر کی خصوصیتیں دو ہوتی ہیں، ایک تو ان کی غذا طیب ہوتی ہے، عمل صالح ہوتا ہے. سرکار آپ جناب سیدہ کا مقابلہ کائنات کے کسی انسان سے نہیں کر سکتے، نہ غذا کی طہارت میں اور نہ عمل صالح میں، کیونکہ انبیاء سے خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ پہلے طیب کھاؤ پھر عمل صالح کرو. اس کا مطلب یہ ہے اگر رسول خدا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا گھر افضل ترین گھر ہے، یعنی یہاں کی غذا بھی طیب ترین ہے، اور اتنی طیب ہے کہ تم زندگی بھر خمس و زکوٰۃ دیتے رہو، اس گھر کی غذا کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اور دوسرا ان کا عمل اس مقام پر ہے کہ تم جتنا عمل صالح کرتے رہو اس گھر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا بنیاد جو عمل کی ہے وہ کتنی طیب. واقعہ آپ کے سامنے، یہ سارے واقعات آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن نتیجہ یہاں پہ کچھ اور لینا ہے. جب عمرو بن عبدود کو مارا، جلدی سے بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں اور حدیث پڑھوں نہج البلاغہ کی آپ کے سامنے، کہ جب عمرو بن عبدود کو مولا نے قتل کیا اور اس کے بعد 1000 درہم 1000 دینار کا اس کا پورا وہ لوہے کا لباس تھا، زرہ تھی اور خود تھا، سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، اور تلوار تھی 1000 سونے کے سکوں کی. کسی نے یا علی اٹھا کیوں نہیں لیا؟ اٹھا لیتے، بیچ سکتے تھے، 1000 دینار کی تو تھی اور اینٹیکس میں سے ہوتا. آج کے دور میں بات کروں، عمرو بن عبدود کی ہے سرکار. آپ کہیں گے تو کیا ہو گیا؟ اگر کچھ نہیں تھا تو آپ چلے جاتے تھے خیمے سے نکل کے. لہٰذا عمرو بن عبدود کو مارا، کہا کہ استحی، مجھے شرم آتی ہے کہ مردہ کے جسم کو برہنہ کروں. مال تھا علی کا، حیا کس مقام پر ہے، پاکیزگی کس مقام پر ہے. لہذا اب چلیے نہج البلاغہ کی طرف اور اپنی زندگی کے خطوط کو معین کیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ائمہ کس مقام پر تھے. ہم نہیں کہہ رہے یہ کام ہم اور آپ کریں، سمجھ لیجئے کہ آپ کے ائمہ، آپ کے معصومین، آپ کی شہزادی کی سیرت کیا تھی. فرمایا طوبیٰ، کیا کہنے اس شخص کے، ذل فی نفسہ، اپنی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ہو، وطاب کسبہ، جس کی کمائی حلال نہیں، جس کی کمائی طیب ہو. اب آپ طیب کے معنی سمجھے، جس کی کمائی طیب ہو. اور پھر فرمایا وحسنت خلیقتہ، اور جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ انسان اگر چلنا چاہے تو اپنے نفس میں اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ کمائی تمہاری طیب و طاہر ہو. درود پڑھیں محمد آل محمد پہ. آخری پہلو جو جناب سیدہ کی سیرت کے حوالے سے اور بیت سیدہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ عجیب ایک سلسلہ ہے. اس گھر کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے، جب اس گھر میں کمائی آتی ہے نا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں فلٹر لگ کر آتی ہے. اب اشارہ کرتا ہوا جلدی جلدی گزروں گا تاکہ میرے نوجوان بچے میرے ساتھ ساتھ چل سکیں. عمرو بن عبدود کی لاش پڑی ہے، فلٹر لگایا، حیا آتی ہے، مردہ کا جسم ہے. یہاں کون سا فلٹر ہے، کون سی چھلنی ہے؟ مردہ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا علی قتل آپ نے کیا، کافر تھا وہ، وہاں تک بس ضرورت پوری ہو گئی، بھائی کا حکم تھا ہم چلے گئے، اور یہ بھی غلط ہے، بھائی کا حکم تھا ہم خود آگے بڑھے اور گئے قتل کیا، ہمیں حیا آتی ہے. اچھا یا علی فالودہ کیوں نہیں کھایا؟ میرے بھائی نے کبھی نہیں کھایا. آپ توجہ فرما رہے ہیں، کلیجی آئی پکی ہوئی تیار، سائل نے دستک دی، نہ دین پوچھا، نہ مذہب پوچھا، نہ قبیلہ پوچھا، کہاں سے آئے ہو، جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے. اس سے علی بن ابی طالب کو کام نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ فقہ کا درس نہیں ہو رہا کہ کب آپ پر واجب ہے صدقہ دینا، کب آپ پر واجب نہیں ہے. یہاں پر ذات مولا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. لہٰذا اخلاق آپ کو اپنے لیے سیکھنا ہے، اس کے لیے الگ مرحلہ ہے. توضیح المسائل کھول کر دیکھیے، آپ کا مرجع آپ سے کیا چاہتا ہے. توضیح المسائل حجت ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. لہٰذا یہاں پر
نہ نام پوچھا، نہ قبیلہ پوچھا، نہ دین پوچھا، کہا اٹھا کر دے دو اس کو۔ 3 دن تک یتیم مسکین اسیر آئے، ان کو اٹھا کر دے دیا۔ کس حال میں؟ کہ سحری میں بھی کچھ نہیں تھا اور افطار میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو جب یہ گھر، اس گھر کے اندر کوئی کمائی آتی ہے نا، مقداد کو قصہ سنایا میں نے آپ کو، 1 دینار تھا، سونے کا سکہ قرضہ لیا تھا جناب سیدہ کے لیے، وہ دے دیا۔ جب یہ گھر چاہتا ہے نا کہ کمائی کوئی گھر میں آئے یا خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، تو ہزاروں چھلنیاں اتنی لگاتا ہے یہ گھرانہ، اتنا فلٹریشن کرتا ہے، اتنی اسکریننگ ہوتی ہے کہ آخر میں خود اس گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ لیکن یہ گھر جب لٹانے پر آتا ہے نا، تو کافر کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تم مجھ پر حملہ کرو، اپنی سیفک، اپنی تلوار دو۔ کہا یہ نہیں، کہا میں کیسے لڑوں گا، کہا یہ لے۔ کہا عجیب، تو نے اپنی رمائی تب ہی مولا نے، تو نے اپنی تلوار پھینک دی، تو کس سے لڑے گا؟ کہا پہلے دشمن تھا، اب تو نے سوال کیا، ہماری عادت ہی نہیں کہ ہم جو مانگے اس کو رد کریں، لہٰذا دینے پر آئے۔ اور یہ کیوں دی علی بن ابی طالب نے؟ مولا کائنات نے خود نہج البلاغہ میں بتایا، من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہے کہ جو خدا کی خاطر تم جو صدقہ دو گے، خدا اس کے بدلے تمہیں کوئی بہترین نعمت دے گا، وہ بہترین طریقے سے عطا کرتا ہے۔ دیکھو تمہارا توکل یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے صدقہ کرتے ہو، ہمارا توکل یہ ہے کہ ہم اس ذات کی اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر اس پر نیت کر کے، بھروسہ کر کے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار بھی دی تو اس سے بڑی کوئی نعمت وہ دے گا، اب اس کی مرضی جو دے۔ لہٰذا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک عجیب مرحلہ ہے، یعنی جو کمائی گھر میں آئے، ہزاروں فلٹر لگائے، ہزاروں اس طریقے سے اسکریننگ ہو، پھر کچھ نہ بچے گھر میں۔ تو جب آپ اتنی چھلنیاں لگا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور جب دینے پر آئیں تو آپ کوئی چھلنی نہ لگائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ذرا اس بات کو؟ سوچ، تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، اور روزے سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی جا کر، آپ سب ہم بر صغیر کے رہنے والے ہیں، کیا ہندو اور کیا سکھ اور کیا یہودی اور کیا عیسائی، علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا۔ علی بن ابی طالب کی پوتیاں اور نواسیاں اس لائق ہیں کہ خلقت کو کھلا سکتی ہیں اور خلقت کی حاجتوں کو پورا کر سکتی ہیں۔ اور یہ میری اس بات کے دلائل، وہ دسترخوان ہے 9 اور 10 محرم کو، وہ دسترخوان اور نظر و نیاز ہے جو سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی پکاتا ہے اور دیتا ہے اہل بیت کے نام پر اور مولا کائنات کے بچوں کے نام پر۔ میں نہیں ہوں اس کی دلیل۔ لہٰذا کس انداز سے یہ گھرانہ لوٹاتا ہے، اور جب اپنے پاس لینے کا وقت آتا ہے تو کس انداز سے یہ گھرانہ دریافت کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ہمارے بچے سنیں کہ جو جدید نظام تعلیم اور جو آج کی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں جا رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب نام ہے اس انسان کا کہ جو سماج سے سروسز لینے پر آئے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، یہ جملہ سن لیجئے، کبھی کبھی کوئی سٹیزن، کسی حکومت کا ملازم اگر پوری سروسز اپنی لے اور اس کی زندگی میں آپ کو دکھے کہ اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، حکومت نے دی ہے، اس کا عہدہ یہ ہے، ڈیزگنیشن یہ، اس کا لیول یہ ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، فرنیچر الاؤنس، فلاں الاؤنس، فلاں الاؤنس، فلاں الاؤنس، تو یہ حق ہے اس کا، کیونکہ پھر حکومت پر بات آتی ہے کہ ارے آپ کا کمانڈر ان چیف تھا، آپ کا فلاں عہدیدار تھا، آپ کا ایڈوائزر تھا، آپ اس کو سنبھال نہیں سکے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر علی بن ابی طالب لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علی بن ابی طالب، ہمارے بچے اور بچیاں سنیں جو جدید ایجوکیشن سسٹم میں جا رہے ہیں، علی بن ابی طالب نام ہے، مت کہیے دروازہ خیبر اکھیڑا، مت کہیے عمرو بن عبد ود کو مارا، یہ اس جگہ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی انرجی، توانائی فضول میں برباد کرتے ہیں جب یہ باتیں کہتے ہیں۔ کس نے کہا علی بن ابی طالب کی نماز روزے کے بارے میں بات کریں؟ کس نے کہا خانہ کعبہ میں جو واقعہ ہوا، مولا کائنات کو چڑھایا، اپنے کاندھوں پر بت توڑے، کس نے کہا یہ بات کریں؟ آپ کہیں کہ بہترین سروسز دی اور کچھ نہ لیا۔ بتاؤ تمہارے معاشرے میں کوئی ایسا فتوت کے مرحلے پر جمع مرد ہے تو بتاؤ۔ خدا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لا فتح الا علی، میں نے بتایا شاب نہیں کہا، شاب کہتے ہیں جوان کو۔ فتوت کے مرحلے پر، فتوت کا مرحلہ کیا؟ یعنی انسان کی حیا، شرم، تقوی، پاکیزگی اس مقام پر ہو کہ انسان سب کچھ دینا چاہے اور اپنے آپ کو اپنی عدالت میں اس طرح سے کھڑا کرے کہ جو علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اور امیر المومنین کے ساتھ ان کے 2 بچے 6 اور 5 برس کے، اور جناب زینب 5 برس کی، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کہ جو خاتون ہیں۔ تو لہٰذا اس گھر نے جب بھی حاصل کیا، کچھ حاصل نہیں کیا، جو آتا تھا وہ بھی لٹا دیا۔ تو یہ کہاں پہ آپ کو کوئی انسان ایسا ملے گا کہ جو جب ریسیونگ اینڈ پر آئے
تو جو ڈیزرو کرتا ہو, جو چیز اسے ملے, خیبر کا دروازہ کھلا, پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. علی ابن ابی طالب کے گھر میں پھر جو کی روٹیاں تھیں. لہٰذا یہ مقام, یہ آپ نے ابھی تک کس کی فضیلت کے اوپر بات ہو رہی تھی؟ جناب امیر المومنین کی. آپ کہیں گے جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں. مولانا آپ نے تو بات ہی نہیں کی, بس میں نے آپ کو بڑا تھکایا. نعم العون فی طاعت اللہ, علی ہر ایک کے معاون اور مددگار, علی ہر ایک کے مشکل کشا. سیدہ کے بارے میں فرما رہے ہیں نعم العون, یعنی نعمہ کا جو لفظ ہے نا, یہ اس وقت لایا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں نا یہ ورب اور یہ فعل اور یہ لفظ, اس کی تعریف کے سلسلے میں اس سے بہتر کوئی مرحلہ آپ کے پاس نہیں ہے. نعم العون فی طاعت اللہ, فاطمہ بڑی بہترین مدد. اگر علی فرما رہے ہیں بہترین, کمپیریٹیو نہیں ہے, سپرلیٹیو ڈگری ہے, اور سپرلیٹیو ڈگری اس طرح سے کہ کوئی بی بی کے برابر آ نہیں سکتا. نعم العون فی طاعت اللہ, اطاعت الہی کے سلسلے میں بہترین مددگار ہے. کس کی؟ جو خود کائنات کا مشکل کشا ہے, اس کی مددگار ہے. یہ کس وجہ سے فرمایا؟ پھر میں انسانی سطح پر آ کر گفتگو کروں. اگر گھر کے اندر وہ ماحول نہ ہو جو امیر المومنین پسند کرتے ہیں, زوجہ کے دل میں ذرا رتی برابر شک آئے, ناگواری کے اثرات آئیں, جو میں پچھلی شبوں میں بیان کر چکا ہوں, تو امیر المومنین یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یعنی جس طرح سے روح امیر المومنین ہے اس طرح سے جناب سیدہ مدد فرما رہی ہیں. نعم العون فی طاعت اللہ, بہترین مددگار ہے میری. تو آپ نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے کہ جو مال اس گھر میں آ رہا ہے وہ اتنی زیادہ رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ کوئی مال نہ پہنچ سکے, اور جب دینے پر آتا ہے یہ گھر تو عجیب انداز سے گھر یہ تمام کی تمام چیزوں کو سخاوت کے ساتھ لٹا دیتا ہے. انشاءاللہ کہ یہ جو 3-4 شبوں میں آپ یہاں آئے, امید یہ ہے کہ امیر المومنین اس کو قبول فرمائیں اور جناب سیدہ اور حضرت حجت کی بارگاہ میں انشاءاللہ قابل تعزیت اور تسلیت ہو. آپ آج اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ کے گھر میں شام غریبہ ہیں. آج عصر کے وقت جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی. رات کا انتظار کیا گیا اور رات کی تاریکی میں سیدہ کو دفن کیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کی جو مظلومیت ہے اور جناب سیدہ کی, اس میں ایک یکسانیت ہے. وہ یہ کہ جناب سیدہ کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں بتایا گیا, اور امیر المومنین کی قبر اس کے بھی نشان کو مٹا دیا گیا. رات کی تاریکی میں جناب امیر کا بھی جنازہ اٹھا, رات کی تاریکی میں سیدہ کا بھی جنازہ اٹھا, اور یہاں پر چراغ بجھا دیے گئے. آپ گریہ کریں گے, دعائیں مانگیں گے امام زمانہ کی بارگاہ میں, پنجتن کی بارگاہ میں, اولاد سیدہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کریں گے. جو اولادیں جناب سیدہ کی 9 امام جناب سیدہ کی نسل سے, اور ایک لحاظ سے 11 امام, آپ تعزیت پیش کریں گے, گھروں میں جائیں گے, سکون کے ساتھ آرام کریں گے. کل جمعے کا دن ہے, زندگی آگے بڑھ جائے گی. لیکن جناب امیر المومنین کہتے ہیں جناب سیدہ کے غم میں, روایت کے الفاظ ہے لما فض یدیہ, جب علی ابن ابی طالب مٹی کو جھاڑ کے اٹھے سیدہ کی, تو فرمایا نفسی علی زفراتها محبوسہ یا لیتہا خرجت مع الزفرات. کہا کہ سیدہ کے غم میں میرا دم گھٹ رہا ہے, میں سانس نہیں لے سکتا, کاش میری روح میری سانسوں کے ساتھ نکلے اور مجھے موت آ جائے. عجیب مرحلہ ہے سیدہ کے غم کا امیر المومنین کے ساتھ. اور جب وقت نزدیک آیا اور کل شہادت پڑھی جا چکی, مولا کائنات نے غسل دیا, اور اس کے بعد جب غسل دیا مولا کائنات نے آخری دیدار کے لیے بلایا. وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے. 2 واقعات ایسے ہیں جناب سیدہ کے, ایک واقعہ ہے شہادت کے بعد اور ایک واقعہ ہے زندگی میں, کہ جو انسان نہیں سمجھ پاتا
کہ کیا کہے، اور عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ جب شیوخ مدینہ آئے کہ سیدہ سے آپ کہیے جا کر کہ امت تبکی لیلن اور نہارا، یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں۔ اچھا، جب آپ کے گھر میں کوئی آئے گا اور آپ کے باپ کی موت ہوئی ہے تو آپ یہ توقع رکھیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو آپ کے پاس بھیج دیں فاطمہ کی عیادت کے لیے؟ لیکن جملہ کتنا کٹھن اور تلخ ہے کہ سیدہ سے کہیے کہ رات کو روئیں یا دن کو روئیں۔ اب یہ مظلومیت جناب امیر ہے، عجیب مظلومیت کے ساتھ آئے شہزادی کی خدمت میں، کہا کہ فاطمہ پیغام یہ لایا ہوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جناب امیر نے کس دل کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا ہوگا۔ کہا یا علی ان سے کہیے ما اقل مقصی بینہم، اب میں ان کے درمیان بہت جلد رخصت ہو جاؤں گی۔ میں کہوں گا سیدہ ذرا دھیرے سے بولیے، حسن حسین اور زینب کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ شہزادی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کسی طرح سے جنت البقیع میں جاتی، مدینے سے باہر گریا کرتی، اور شام کو جناب امیر جاتے اور جناب سیدہ کو لے کر آتے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ یساق بین یدیہ، جناب سیدہ کو تساق بین یدیہ، علی اپنے آگے چلا کر لاتے۔ سرکار بنی ہاشم کا دستور یہ ہے کہ خواتین شدت حجاب کی وجہ سے پیچھے چلتی تھیں، یہ علی ابن ابی طالب آگے چلا کر کیوں لاتے؟ روایت میں تو نہیں ہے، لیکن خدا آپ کے ذوق اعضاء کو سلامت رکھے، پیچھے وہ خاتون چلتی ہے کہ جو منحدت الرکن نہ ہو، جس کی کمر خمیدہ ہو چکی ہو، جس کے پہلو میں درد ہو، اسے علی کیسے پیچھے چلا سکتے تھے؟ آگے آگے چلا کر لاتے تھے کہ کہیں ٹھوکر لگ کے سیدہ گر نہ جائے۔ اچھا میں ایک جملہ کہوں، یہ جب واقعہ ہوتا تھا نا سیدہ کو کچھ دن کے لیے، کچھ دن تک یہ رہا سلسلہ، جب چلا کر لاتے تھے نا تو ملائکہ کی آواز نہیں آئی، علی ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، آسمان سے کوئی غیبی صدا نہیں آئی۔ غیبی صدا کب آئی علامہ مجلسی کے بقول؟ غیبی صدا کب آئی؟ کہ جب مغتسل پہ سیدہ کے جسم مطہر کو رکھا، کہا بچوں آؤ اب قیامت تک کے لیے اسی چہرے سیدہ کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرو۔ بچے جب آئے، دائیں طرف سے ایک بیٹا، بائیں طرف سے دوسرا بیٹا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے چہرے کو ماں کے قدموں سے ملنا شروع کیا ہوگا۔ 5 برس کی بچی ہے نا، قد اتنا بلند نہیں ہے، 5 برس کے بچے کا قد کہاں تک جاتا ہے؟ پائتی تک جاتا ہے نا۔ ارے دائیں بائیں سے تو بھائی ہوں گے نا، میرا دل یہ کہتا ہے۔ بس ایک دفعہ بچوں نے گریہ کیا، حاطف غیبی کی یہاں آواز آئی ہے ارفعہما یا علی، علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کرو، ملائکہ میں کوہرام مچ چکا ہے۔ مولا کائنات کے الفاظ علامہ مجلسی نے نقل کیے، روایت کے مطابق جناب امیر المومنین چاہتے تھے کہ بچوں کو جدا کریں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ضمت ہما سلا صدرہا، سیدہ کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے۔ ایک دفعہ سیدہ نے اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے بھیج کر لگایا، ضمت ہما الی صدرہا۔ میں یہ سبب دریافت کروں، شہزادی سبب کیا ہے؟ شاید جواب آئے یتیمی کا داغ ہے، ارے ماں کی رخصت کا وقت ہے، میں تسلی دینا چاہتی ہوں، میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، صبح کو بنی عبد المطلب کی خواتین آئیں گی، بنی ہاشم کی خواتین آئیں گی، جناب اسماء آئیں گی، جناب امامہ آئیں گی، آل عبد المطلب آئے گی، حسن حسین کو کلیجے سے لگا کر سب بہت زور سے بوسہ لیں گے، زینب کے پاس عورتیں آئیں گی، خدیجہ کی چاہنے والیاں آئیں گی، زینب کو تسلی دیں گی۔ بی بی یہاں اتنا خیال، ذرا مجھے یہ تو بتائیے بی بی سیدہ، جب کربلا کے میدان میں یہ آپ کی بیٹی اکیلے رہ جائے گی اور آگے آگے شہداء کے سر ہوں گے، تب آپ کیا کیجئے گا؟ بس ایک دفعہ علی نے دفن کیا، اب میں چاہتا ہوں مصائب کو جناب زینب سے متصل کروں۔ بس ایک بات میں نے کل پڑھی تھی نا کہ جب سیدہ کو دفن کیا جناب امیر نے، کس سے مخاطب ہوئے؟ حول وجہہ توجہ نحو قبر رسول اللہ۔ ایک دفعہ علی نے جب فاطمہ کو دفن کیا نا، رسول خدا سے مخاطب ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس غم کو سوائے رسول کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ سمجھے اس بات کا فلسفہ؟ تاریخ آگے بڑھی، 61 ہجری کا واقعہ ہوا، حسین شہید ہوئے، یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ شام سے داخل ہوا، زینب نے اپنے آنسوؤں کو جمع کیا ہوا ہے،
زینب کی عادت کیا تھی؟ کبھی عباس کے کلیجے سے لگ کر روتی، کبھی حسن کے، کبھی حسین کے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نہ حسن ہے نہ حسین ہے نہ عباس ہے. ارے زینب کس کے کلیجے سے لگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے؟ بس ایک دفعہ جب یہ قافلہ آیا، زینب کس طرح سے روزہ رسول پر گئی. یہ وہی بات ہے جو بی بی نے اپنے بابا سے سیکھی تھی. ماں کے دفن کے وقت ایک دفعہ زینب نے دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑا، اخذت بعضادۃ الباب. سمجھے اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی کے جسم میں طاقت نہیں ہے. اخذت بعضادۃ الباب، بی بی نے دروازے کو پکڑا. دوبارہ چلو 10 ہجری میں علی نے کیا کہا تھا؟ پوری زیارت پڑی رسول اللہ کی. ارے مرد ہے نا مولا آپ، طاقت ہے نا. ارے آپ کی بیٹی کئی کوس کا سفر کر کے آئی ہے، زینب زیارت نہ پڑھ پائی. کیا جملہ کہا؟ یا جدہ انی نائیۃ الیک الحسین. ارے نانا حسین مارا گیا، حسین مارا گیا. حسین کا پرسہ لو، ہم بھی آسرا کوئی نہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، واليوم حفظه وقائدا وناصره ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اكفنا ما همنا وارزقنا العافية واسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شب جمعہ پر حضرات سے درخواست ہے کہ جو نام میں لے رہا ہوں، سب سے پہلے ایک نام ہے، ایک بندہ مومن کی صحت یابی کی درخواست ہے، وہ ہندوستان میں ICU میں داخل ہے. پروردگار جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں، مومنین مومنات، بعد میں جو سنیں گے، اس وقت جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں آن لائن، ان کے گھر میں کوئی اگر علیل ہے، بیمار ہے، مریض ہے، مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے درخواست کی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے درخواست کی، پروردگار ان سب کو شامل کرتے ہوئے اگر کوئی بیمار ہے، جناب سیدہ کے دکھوں اور دردوں کے صدقے میں تجھے قسم دیتے شفا کامل عاجل عنایت فرما. خصوصاً یہ مومن جو ہندوستان میں ICU میں، ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے کل مرحومین و مرحومات کو اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے ان کی نیت کر کے، کیونکہ استوصی رحمت اللہ اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے، اور جن کے خصوصاً میں نام لے رہا ہوں، جناب مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم سید شبیر حسن، صغیر حسن، مرحومہ رقیہ خاتون بنت علی حسن، مرحومہ سیدہ خاتون بنت صغیر حسن، مرحوم اشفاق حسین ابن اختر حسین، مرحوم محمد ابن نجم الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے پیچھے بھی ہے، میں نہیں دیکھ پایا. متعدد مومنین کی جانب سے فاتحہ اور نماز وحشت کی درخواست ہے، اور ایک نماز وحشت پڑھ کے آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے نیت کر لیجئے کہ جس جس مومن نے درخواست کی ہے ان سب کے مرحومین و مرحومات کو وہ نماز وحشت قبر انشاءاللہ پہنچے. اور اسی طرح سے مرحوم سید اطوار مہدی، مرحوم سید اختر مہدی، مرحومہ سرور فاطمہ رضوی، مرحوم محمد مرزا کو بھی پڑھ کر بخش دیجئے، پھر اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کیجئے، ثواب اس سے بڑھ جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ واقعہ، سورہ یاسین اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے پڑھنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے شب جمعہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے.
جیسا کہ آپ تمام مومنین کے علم ہے کہ ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج آخری مجلس تھی، اور اس حوالے سے ہم مومنین مسقط اور انتظامیہ دربار معصومین کی جانب سے حجت الاسلام مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں، اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جناب سیدہ کے صدقے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ماتم حسین۔ گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھ جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت
چھپا رہے ہیں، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے ملا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے ہر حالر کھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، ابھی آنسو بہا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، اس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ یاسین 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 یاسین۔ زارت بارس السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زارت بارس السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ يا مولاي يا أبا عبد الله،
أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سيل، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زارت جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارت تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زارت جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا.
هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات.